السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آپ سے گفتگو سب سے پہلے شب ولادت و سعادت امام محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو رسول اللہ کے پانچویں نائب ہیں اس کائنات میں۔ پہلی رجب المرجب کو ان کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، لہذا تمام سننے والوں کو، سامعین کو، مومنین و مومنات کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ کل ایک بہت بڑا ڈیبیٹ اینڈ مناظرہ جو ہے دیکھنے کو ملا، جس کو میں نے شروع سے آخر تک دیکھا۔ میں نے کچھ چیزیں اس کے اندر میں مارک کی۔ پہلے وہ جو میں نے مارک کی ہیں اس کے اوپر دو چار جملے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ مختصر سے جوابات دینا بہت ضروری میں نے سمجھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی بات سے مجھے یہ احساس ہوا جاوید اختر صاحب کے کہ وہ حق کی تلاش میں ہیں، جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ مجھے کچھ الجھنیں ہیں، مجھے کوئی سمجھائے، میں توحید کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، میرا اس میں نقصان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ خود وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو کسی نے صحیح طور کے اوپر ابھی سمجھایا نہیں، تو کوئی مجھے سمجھائے۔ دوسری چیز جو مجھے اس ڈیبیٹ کے اندر میں نظر آئی کہ ان کی طرف کے افراد بہت مختصر سے تھے، یعنی جاوید اختر صاحب کی طرف سے، مگر جو مفتی صاحب تھے ان کے افراد کافی بڑی تعداد میں تھے، جو ماشاءاللہ سے خوب زبردست طریقے سے ہر جملے کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے۔ اور اس ڈیبیٹ کے اندر میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی، آپ اگر ڈیبیٹ کو بہت غور سے سنیں گے تو صرف ان لوگوں کے لیے یہ ڈیبیٹ تھا کہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور انہوں نے وہ مفتی صاحب نے انگریزی کے اعتبار سے ماشاءاللہ سے جو پیش کیا، اس سے ایک اچھا بہت مفہوم گیا کہ مولانا حضرات بہت اچھی ماشاءاللہ سے انگلش بھی جانتے ہیں اگر جاننا چاہیں، کہ جو وہ عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور جو وہ ایک ایک ورڈ استعمال کر رہے تھے جس کے اوپر خود جو اینکر تھا اس نے بھی روکا، اور جو جاوید صاحب تھے انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو آپ ورڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ورڈز سننے کو نہیں ملے ہیں، اور انگلش کے انہوں نے ورڈز بہت جو استعمال کی، جب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سننے کو پہلی مرتبہ مل رہا تھا، تو عوام الناس بیچاری کو کیا سمجھ میں آئے گا، پبلک کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ پبلک تو بس ایک مرتبہ جس نے دیکھا تالی بج رہی تو اس نے بھی تالی بجا دیا، اس نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ اور تکبیر اور وغیرہ وغیرہ۔ مگر حقیقت میں اگر آپ پوچھیں ان لوگوں سے، عوام سے، کہ آپ کا علمی فائدہ کیا ہوا اس مناظرے سے، تو آپ کو جواب ملے گا کچھ بھی نہیں ہوا، عوام کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اب پروپیگنڈا جتنا کرنا چاہیں کریں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر ایک آدمی جیسے گھر میں کوئی بچہ شریر ہو جاتا ہے، بدمعاش ہو جاتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اگر وہ سمجھنا چاہے، اور خود سامنے والا اگر یہ بولے کہ مجھے سمجھنا ہے، مجھے کوئی سمجھائے، اور ہم اس کو سمجھانے کے بجائے الفاظوں میں خالی گھما دیں، تو پھر تو معاملہ جناب والا بنتا نہیں ہے۔ اب میں مخاطب ہوتا ہوں جناب جاوید اختر صاحب سے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ تو پیدائشی مسلمان بھی ہیں اور پریکٹیکلی مسلمان بھی تھے، مگر کچھ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، آئیں ہم آپ کو ایک فطرت کے طور کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی، قرآن مجید یا اسلام جو ہے دین فطرت ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، اور آپ فطرت ہی اور لاجک ہی سے جوابات طلب کر رہے تھے، مگر آپ کو جوابات الفاظ مل رہے تھے، ٹیکنیکل ورڈز مل رہے تھے، مگر جیسا جواب ہونا چاہیے کہ وہ مطمئن ہو جاتے، اور آخر تک انہوں نے کہا میں مطمئن نہیں ہو سکا۔ میں سیکھنے کے لیے آیا تھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر انہیں کوئی سکھا نہیں سکا۔ آئیے حصہ بقدر جثہ ہم نے سوچا کہ شرعی طور کے اوپر میرا بھی فریضہ بنتا ہے، میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال لوں، اگر ہو سکے تو انشاءاللہ یہ اگر آواز میری جاوید صاحب تک پہنچ جائے اور ان کو کچھ سمجھ میں آئے، کچھ ریفرنس چاہیے اگر ہو، تو میں انشاءاللہ ان کو ضرور بیان کروں گا۔ پروردگار عالم کی خلقت کو پہچاننے کے سلسلے سے بہت سی پریکٹیکل مثال کے طور کے اوپر چیزیں ہیں کہ جو آپ خود سمجھیے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ کیا نارمل سی بات ہے
نہیں، بلکہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ کچھ میریکل ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بچہ اگر آکسیجن زیادہ چلا جائے تو مر جائے، کم جائے تو مر جائے، غذا زیادہ چلی جائے اس کے پیٹ میں تو مر جائے، کم چلی جائے تو مر جائے، پلس پیٹ کے اندر میں اس کا جو سمت رکھا جاتا ہے الٹے طرف رہتا ہے اس کا منہ، تاکہ اس کو بدبو سے پیٹ کے اندر میں جو ایک پانی ہے، جس پانی کے سبب سے اس کو سیف کیا جا رہا ہے، اس کے جسم کو بچایا جا رہا ہے، اس کی بدبو سے کہیں اس کا دم نہ گھٹ جائے، اس انداز سے پیٹ کے اندر میں پروردگار عالم نے رکھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب ایسے ہی ہو جا رہا ہے؟ کہ یہ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پلس اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ پروردگار عالم نے جو نعمت دی ہے انسان کے جسم کے اعتبار سے، میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ آؤں گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور فطرت نے جناب والا کیا بیان کیا ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان تو تعجب کیوں نہیں کرتا؟ توحید کو سمجھنا ہے نا، توحید کو سمجھانے کی طرف مولا متقیان نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اعجبوا لہذا الانسان، اس انسان کو دیکھ کے تعجب کرو، یتکلم بلحم، یہ گوشت کے ٹکڑے سے بات کر رہا ہے، آپ کے ران میں پر بھی گوشت ہے، ہاتھ کے اوپر بھی گوشت ہے، مگر یہ جو زبان ہے، اس زبان میں جو 50 گرام یا 100 گرام کی یہ زبان ہے، یہ زبان میں کیا تاثیر دی ہے؟ کس نے دی ہے یہ تاثیر؟ اگر یہ نیچرل ہے، کامن اگر ہے، ایسی ہو جاتا ہے تو پھر سب کو 10 زبانیں آنی چاہیے تھی، سب کو ماشاءاللہ سے بہترین عربی، بہترین اردو، بہترین فارسی، بہترین مراٹھی آنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ جس نے سیکھا، جس کو عطا ہوئی، بہت سے لوگ ہیں بغیر عطا کے ماشاءاللہ سے بہترین نیچے عظیم عظیم چیزیں جناب والا بیان کرتے ہیں۔ مولا متقین نہیں فرماتے ہیں، اس زبان کو دیکھ کر پروردگار عالم نے بھی قرآن مجید میں سورہ انفال میں یہ بیان کیا ہے کہ میری قدرت کو پہچاننا تو کبھی اپنی زبان کے اوپر غور کرو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کوئی نہ کوئی تو پاور دے رہا ہے اس زبان کو۔ ذرا سوچیں آپ اس گوشت کے ٹکڑے سے جو ہے بات جو کر رہے ہیں، کبھی اردو بولتے ہیں، کبھی ہندی بولتے ہیں، کبھی بنگلہ بولتے ہیں، کبھی عربی بولتے ہیں، کبھی فارسی بولتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ گوشت کا ٹکڑا اتنی زبانوں میں بات چیت کر لے رہا ہے، یہ کامن ہے، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ کچھ تو ہے، کسی نے تو تقریباً بولا، تو کچھ اس میں سے بہت بہترین انگلش بات کرنے والے ہیں، کوئی بہت بہترین عربی بات کرنے والے ہیں، کوئی بہت بہترین فارسی بات کرنے والے ہیں، کوئی بہت بہترین مراٹھی بات کرنے والے ہیں، کوئی بہت بہترین ہندی بات کرنے والے ہیں۔ یہ بہترین یہ ہوا کہ جو انہوں نے پالش کیا، جو انہوں نے علم حاصل کیا، مگر جو بھی کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے زبان، یہ ایسے نہیں آیا۔ یہ گوشت کا لوتھڑا کیسے بات کر رہا ہے؟ تعجب تو کریں، سوچے تو، غور تو کریں، کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں اس سے آپ؟ وَيَنْظُرُ بِشَحْمٍ، آپ کا چونکہ فلم انڈسٹری سے تعلق ہے، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر میں آنکھوں کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ چربی یہ پگھل جانے والی شے ہے۔ کبھی آپ نے سنا وہ 60 ڈگری سیلسیس ہوا تھا، اس کو مثال کے طور کے اوپر کتنی آنکھیں بہ گئیں؟ کس نے بچا کے رکھا؟ چوٹ لگ رہی ہے آپ کو، ماتھے پر لگ رہی ہے، ادھر لگ رہی ہے، ادھر، آنکھ کی پتلی کے اوپر کیوں نہیں لگتی؟ کسی نے تو بچایا ہے۔ یہ اگر پانی جو ہر وقت آ رہا ہے آنکھ میں اگر نہ آئے، آنسو کوئی اوریجنل جیسا، اس کو جو ریسرچ تو کیجئے، اس کے اندر میں کتنی کرامتیں ہیں، اس آنسو کے پانی کے اندر جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معمولی پانی نہیں ہے۔ یہ جو نالی جو پانی کی جاری ہے، یہ خون جو آ رہا ہے، اگر اصلی شکل میں آئے تو پوری آنکھ لال ہو جائے۔ وہ کون سی شکل تبدیل کی جا رہی ہے آنکھ میں؟ بغیر خون کے تو کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہے گی ہمارے جسم میں۔ کس رنگ میں پھر پروردگار عالم اس کو بدل دے رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ آنکھ میں اس رنگ کے اندر سے جاری کی جو وائٹ کے اعتبار سے ہے۔ اس کے اوپر کیا یہ ایسی ہے؟ ایسی ہو جا رہی ہے، بغیر کسی کے بنائے ویسے ہو جا رہا ہے۔ ایک بڑھیا سے کہا گیا، بیچاری جاہل تھی، کہ آپ نے اللہ کو کیسے سمجھایا؟ تو چرخہ چلائے روک دیا اس نے۔ اس نے کہا روک دیا کیوں؟ بھائی یہ تو سمجھا تھا، یہ چرخہ بغیر چرائے والے کا تو نہیں چلتا، اتنا بڑا چرخہ دنیا کا، کائنات کا، سورج چاند یہ سب ایسی چل رہا ہے بغیر چلانے والے کے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی تو ہے جو اس چرخے کو چلا رہا ہے۔ یسمعُ بِأَعْظَمٍ،
ताज्जुब करो इस इंसान को देख कर, मौला कायनात फरमाते नहजुल बलागा में कि ये हड्डी से सुन रहा है। जरा सोचिए ना, दो हड्डी है सामने, ये कैसा है मामला? यहाँ पर चर्बी की बात, यहाँ गोश्त की बात, यहाँ हड्डी की बात, ये क्या है? ये हड्डी जो हम बोलते हैं फौरन सुनती है, सुनने के बाद उसको फौरन रियलाइज करती है, उसके पीछे देती है, पीछे से फिर वो दिमाग पर देती है, दिमाग फिर फैसला करता है, फिर उसके बाद फिर एक मर्तबा जबान के ऊपर देता है, दिमाग के ऊपर देता है, फिर इंसान बोलता है। जैसा सुनने की जैसा सोचिए ना, आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने अलीफ बोला तो अलीफ आपके जहन में आया, अब अलीफ से कितने अल्फाज आपने इस्तेमाल कर दिए। कितना फास्ट कंप्यूटर परवरदिगार आलम ने बनाया है। सुनना और बोलना और कहना ये ऐसे ही हो जा रहा है। ये हड्डी ऐसी सुन रही है और ऐसी मामला हो जा रहा है। नहीं, इसके ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। किसने बना दिया, किसने ये कुव्वत दे दी इस हड्डी के अंदर? हड्डी तो घुटने में भी है, हड्डी तो उंगली में भी है। इस हड्डी में ये चीज किसने बना दिया? कभी आप गौर करें। वयतनफ़्फ़सु बिखरमिन, ताज्जुब करो इस इंसान के ऊपर देखकर, क्योंकि ये सुराख से सूंघ रहा है। अब जरा सोचिए, जरा गौर फरमाए, इसी सुराख से हवा भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, खाना भी जा रहा है, हलक से होते हुए निकल रहा, हवा हवा की तरफ, पानी पानी की तरफ, खाना खाने की तरफ डाइजेस्ट हो रहा है। ये कैसे चल रहा है सब मामला? कभी गौर किया ये कलेजी क्यों काम कर रहा है? किसने नौकर बनाया हमारा? दिल क्यों धड़क रहा है? खून क्यों पंपिंग कर रहा है? ये क्यों रिफाइन कर रहे हैं अंदर में? ये किसने कहा इसको काम करने के लिए? ऐसे काम कर रहे हैं बगैर बैटरी के, बस ऐसे ही है ना। इसीलिए मौला कायनात ने आखिर में एक जुमला का, मन आरफ नफ्सा फक़द अरफ रब्बा, जो अपने नफ्स को पहचान लेगा वो अपने रब को पहचान लेगा। यानी जिसको अपने नफ्स को नहीं पहचानेगा वो अपने रब को नहीं पहचानेगा। जावेद साहब, चूंकि आप समझना चाह रहे, खुद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आप तलाश कर रहे हैं, आप अहले इल्म में माशाल्लाह अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, आप बहुत बेहतरीन शायर हैं, तो उस शायरी के एतबार से शायरी में तो अफकार और फिक्र और तखय्युलात जबरदस्त होते हैं, और अफा बहुत से गुजरे हैं शुअरा में से, तो आपको तो समझना पड़ेगा। आइए हम आपको एक शायर को दिखाते हैं और उस तरफ लेके जाते हैं। पहले मगर उससे जाने से पहले दो चीज और बयान करता हूँ चलूं। ये जो अचानक शादी लगी, लड़की ने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, अचानक शादी लगी और शादी हुई और दूसरे दिन वो कनाडा निकल गया, अमेरिका में। वो लड़की जो 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी लड़का लड़की माँ बाप से दूर नहीं होते थे, अचानक शादी करे, एक दूसरे के दिन में इतनी मोहब्बत, एक दूसरे को कुर्बान। कौन सी चीज थी इतनी करीब कर दिया लड़की से लड़के को? अब माँ बाप भी बड़े सुकून से बैठे हुए, कोई बात ही नहीं, वो तड़प भी नहीं है। जब कोई 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए नजर से ओझल होती तो बेचैन हो जाते। यहाँ सालों साल नहीं आ रही है, 2-2 साल, 3-3 साल नहीं, और अपने उस अनजान इंसान के साथ अचानक इस एक छोटे से अक्द और निकाह पढ़ने के बाद जना वाला ऐसा हुआ कि वो उसके ऊपर कुर्बान हो जा रही, वो उसके ऊपर कुर्बान हो जा रही। कौन सी चीज है, किसने किया? एक दूसरे के दिल में मोहब्बत डाली। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि हम डालते हैं मोहब्बत। ये है ताकत, ये है एक ताकत। जरा सोचें, 114 सूरे हैं कुरान मजीद में, और उस 114 सूरे में अब आप जो जैसा अपने इल्म के ऊपर थोड़ा सा जो आपने मुताला किया है, या थोड़ा सा आपने एथिस्ट लोगों की किताबें पढ़ी हैं, उसके एतबार से मैं आपको लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं कि जो 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद में लम्हे फिक्रिया दिया है ऐसे लोगों को जो मिसाल के तौर के ऊपर बहरिया हैं या एथिस्ट हैं, या मिसाल के तौर के ऊपर इनकार करते हैं, काफिर हैं, उनको कहा कि 114 सूरे हमने बनाए, 1.5 लाइन का भी एक सूरा है, 1 लाइन का भी एक सूरा है, 2 लाइन का भी एक सूरा है, और 100 लाइन का भी है, 150 लाइन का भी, 200 लाइन का भी सूरा है। 150, 2 लाइन, 200 लाइन नहीं, वो जो 1 लाइन का सूरा है ना, इतने दुनिया में अरबी के स्कॉलर्स भरे हुए हैं, प्रोफेसर्स भरे हुए हैं। उस जमाने में तो थे ही एक से एक, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ था। फ़अतू बिसूरतिन, अल्लाह ने कहा एक सूरा ला के दिखा दो। जावेद साहब आप बना के दिखाइए, या जितने भी माशाल्लाह आपके रिसोर्स हैं, प्रोफेसर्स वगैरह माशाल्लाह साहब भी पढ़े लिखे हुए, कहा कि एक छोटा सा सूरा बना दो, पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आज तक नहीं बना सके, कुरान ने कहा नहीं बना पाओगे। जो क्रिएटर है, पूरे इंसान और पूरे जिन भी अगर मिल जाए तो नहीं बना सकते। ये है मोजज़ा, ये है एक ताकत, ये है कुव्वत। मुझे एहसास हुआ कि आपको जो बेचैनी हो रही थी
وہ بے چینی غزہ کے سلسلے میں آپ نے 2-3 مرتبہ ذکر بھی کیا اپنے ڈیبیٹ میں کہ وہ اللہ کیوں نہیں بچا رہا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں. وہاں پرانے زمانے میں فوراً عذاب آ جاتا تھا، جیسے جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود کے اوپر فوراً عذاب آیا، اس کی پوری فوج کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ نے مچھروں سے مارا. جا کے ذرا سا مطالعہ کریں، بڑوں بڑوں کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے مارا اللہ نے، ان کی اوقات دکھا کر. پرانے زمانے جناب داؤد کے زمانے زنجیر لپٹ جاتی تھی جو غلط ہوتا تھا. اسی طریقے سے دوسرے اور نبیوں کے زمانے میں باقاعدہ فوراً کا فوراً عذاب آتا تھا. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے سبب سے کہ اے رسول آپ کے آنے کے سبب سے ہم نے یہ برکت دی ہے کہ لوگوں کے اوپر فوراً عذاب روک دیا، ورنہ عذاب جناب فوراً آتا تھا. اب جو یہ عذاب جو نہیں آ رہا ہے، تو آئیے آپ کو غزہ سے بڑھ کر ایک واقعہ آپ کو سناؤ، چونکہ آپ نے نہیں سنا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ بے چین ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے اندر کی ایک انسانیت جو تھی وہ زندہ ہے. بہت سے لوگوں کی انسانیت روح ان لوگوں کی مر جاتی ہے، جسم زندہ رہتا ہے. آپ کی روح زندہ ہے، اس لیے آپ نے غزہ کے ان مظلوم بچوں کی آہٹوں کو اور ان کی سسکیوں کو اور ان کی فریادوں کو محسوس کیا. یہ شکر خدا کیجئے کہ آپ کی روحانیت اور آپ کی روح جو ہے وہ زندہ ہے. اچانک بے چین ہیں آپ، جیسے کبھی کبھی بچے بے چین ہو جاتے ہیں، آپ بھی بے چین ہو رہے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہوا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ رسول کے پہلے فوراً عذاب آتا تھا، مگر رسول کی رحمت للعالمین کے آنے کے سبب سے عذاب فوراً نہیں ہے، تو تھوڑی سی اس کی چھوٹ دی جاتی ہے. مگر ہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور پھر شَرًّا يَرَهُ بھی ہے. یرا ہے مضارع، یعنی کہ وہ یہاں بھی دیکھے گا وہاں بھی دیکھے گا. میں نے دیکھا جن لوگوں نے غلط کیا تھا ان کا حال، ان کا حشر کیا ہوا جناب. دیکھیے آپ یہاں دنیا والوں نے بھی دیکھا، صدام کو بھی دیکھا، قذافی کو دیکھا، ہٹلر کو دیکھا. مثال کے طور کے اوپر جس نے بھی آپ کے محلوں میں آپ کے علاقوں میں گنڈا گیری یا ظلم و عظیم وغیرہ کیا، ان لوگوں کی جناب والا اوپر جو عذاب نازل ہوا آپ نے اچھی طریقے سے جناب والا دیکھا. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اے کاش انہوں نے وہ مطالعہ کیا ہوتا کہ جس سے ان کو اور بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا کہ دنیا میں اس سے بڑی بڑی قربانی بھی دی گئی ہے، مگر ہاں قاتل اور مقتول دونوں پھر دنیا کے سامنے آ گئے. ایسے ہی غزہ میں بھی عنقریب ہونے والا ہے. ہم آپ بے چین ہو رہے ہیں الگ بات ہے، ہم انسان ہیں بے چین ہو رہے ہیں، مگر عنقریب انشاءاللہ تعالی وہ سسکیاں، وہ خون، وہ ظلم خالی نہیں جائے گا. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ہم آپ کو جو لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس کائنات کی سب سے عظیم ترین فیملی تھی، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے. ما خلقت السماء والارض والارض مبنیہ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ہم نے ان پنجتن پاک کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے. حدیث قصہ میں باقاعدہ اس کا اعلان ہوا. اب وہ فیملی جس کے سبب سے ہم نے نماز کو سیکھا، ہم نے روزے کو سیکھا، ہم نے وضو کو سیکھا. قرآن نے تو صرف بتایا تھا کہ وضو کرو، کیسے کرو یہ محمد والے محمد نے بتایا. سجدہ کیسے سجدہ کرو، مگر کیسے سجدہ کرو قرآن نے تھوڑی بتایا، رسول والے رسول نے بتایا. حج کرو، حج کیسے کرو انہوں نے بتایا. اسلام کے تمام قوانین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب تھیوری کا نام قرآن، پریکٹیکل کا نام ہے رسول اور آل رسول ہے. اب یہ فیملی جن کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہو، اس فیملی کے ساتھ جانتے کربلا میں کیا ہوا؟ آپ کو تو پتا ہے، مگر میں ضرور بتا دوں کیونکہ آپ کی جو الجھن ہے اس الجھن کو دور کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ظالم اور ایک مظلوم. ظالم نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، 3 دن پیاسا رکھا اس آل رسول کو، ذبح کیا آل رسول کو، ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا کے ذرہ ذرہ گوشت کر دیا جسم کا تاکہ وجود ختم ہو جائے. اور پھر جنگلوں میں، کربلا ایک جنگل تھے اس زمانے میں، جنگلوں میں جو جنگلی جانور ہیں وہ گوشت کھا جائیں، دھوپ اور ریت ہے یہ اڑا کے لے جائیں، ختم کر دے. مگر حقیقت میں کیا ہوا
حقیقت میں جناب زینب کے سامنے جس وقت وہ قید ہو کر شام میں گئی ہیں تو یزید نے کہا کہاں گیا آپ کا اللہ، کہاں گیا آپ کا رسول، کہاں گئی آپ کی نماز، کہاں گیا آپ کا قرآن، دیکھا کیا ہوا میرے مقابل میں کھڑے ہونے کا؟ جناب زینب نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی کہ وہ چھوٹی سی ایک مہلت دی جاتی ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا، وہ مہلت جیسی ختم ہوگی پھر دیکھنا جیتا کون ہارا کون، وہ تھوڑی سی مہلت، ایسی نتنیاہو کو بھی تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، جب آل رسول کے اوپر 3 دن کی بھوک اور پیاس اور کیا کیا ظلم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ہاں پھر دنیا والوں نے بھی دیکھا پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، کون سا کانٹیننٹ، کون سا ملک ایسا ہے جہاں پر امام حسین کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پر یزید کے اوپر لعنت نہیں کی جا رہی ہے؟ دیکھا آپ نے اس زمانے کے آپ جیسے سادے لوگ جو تھے وہ تو اللہ کے اوپر انگلی اٹھا دیتے جیسے ابھی آپ اٹھا رہے ہیں، مگر وہ جو بڑا ہدف ہے اس کی طرف آپ کی نظر نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، تمام انبیاء نے امتحان دیا ہے، قربانی دی ہے۔ آخر میں آپ کو عرض کروں کہ چونکہ آپ شاعر ہیں، ہم اس شاعر کے تخیلات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، چونکہ شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس کی ایک ریسرچ ہوتی ہے جو شعر میں جناب بیان کرتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے بالی ووڈ میں ہیں اور خدمت میں آپ کے بڑا نام ہے آپ کا، مگر یہ آپ سے ایک بہت بڑا نام جو پوری دنیا میں مشہور ہے، عارف بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، ان کا ایک شعر فارسی کا ہے، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ان کا تخیل کیا ہے، اور وہ وہاں پہنچ گئے جہاں بھی آپ نہیں پہنچ پائے، آپ بہک گئے، مگر ابھی بھی اگر آپ سدھرنا چاہیں تو سدھرنے کے راستے اس وقت تک ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ اقبال شاعر مشرق، کہتے ان کہ لرزد از سجود او زمین، ان کے بخشد بے یقین رو یقین، کہ حسین الشخصیت کا نام ہے کہ جن کے اس آخری سجدے سے جس میں ان کا سر کاٹا گیا ہے، سر قلم ہوا ہے، اس ایک سجدے سے پوری دنیا ہل گئی ہے، ان کے لرزد از سجود او زمین، پوری کائنات ہل رہی تھی جس وقت امام حسین وہ سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے بخشد بے یقین اور یقین، حسین الشخصیت کا نام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حسین الشخصیت کا نام، یہ شعر جاوید صاحب آپ کے لیے، حسین الشخصیت کا نام ہے کہ جو بے یقینوں کو یقین دلا دے، یعنی اللہ کا یقین۔ کیا مطلب؟ اگر ادھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا امام حسین علی اکبر کا کلیجہ دیتے، ہم شبیہ پیغمبر، جناب عباس کے بازو دیتے، جناب زینب کی چادر دیتے، علی اصغر کا وہ ننھا سا گلا چھتا؟ نہیں، چونکہ یقین تھا کہ اس کے بعد ایک اور ہے سسٹم دنیا کہ جو ان چیزوں کے ذریعے سے حقیقت باقی رہ جائے گی، قرآن اور سچائی باقی رہ جائے گی، ہمیں قربانی دینی پڑے گی، مگر ادھر کچھ ہے۔ ان کے بخشد بے یقین رو یقین، حسین الشخصیت کا نام ہے جو بے یقینوں کو یقین دلا دے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ذرا سا طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نقصان، ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے تو اپنے گھر کے 18 بنی ہاشم دے دیے، ذرا غور فرمائیے گا۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو ہدایت کے طلبگار ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے اور کشتی اہل بیت پر سوار ہو جائیں، کیونکہ یہی نجات ہے، اور اسی پہ جو سوار ہوگا، جیسے جناب نوح کی کشتی پر جو سوار ہوا وہی بچا، جتنے ایتھسٹ اور کافر اور مشرک اور ملحد اور دشمن تھے سب کے سب غرق ہو گئے، ایسے ہی آج رسول اور آل رسول کی کشتی کے اوپر سوار، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، اس پر سوار ہو جائیں، بچ جائیں گے آپ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔